सितम दोस्तों लाख खाए जमाना सितम दोस्तों लाख खाए जमाना सितम दोस्तों राह हक पे हो अपना कदम दोस्तों राह हक पे हो अपना कदम दोस्तों। हमको सड़क के नीचे आना भी आता है, ये मत समझोगे कि बुढ़ापा आ गया। बंद करो ये सब तमाशा, मोबाइल घर का मोबाइल बंद कर दो बाबू। चलो मोबाइल बंद कर दो। थोड़ी अब हमारे हिस्से में रहने आपसे ज़्यादा साफ मेरी आवाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बंद करो ये सब, और जिसको इस तमाशे के बगैर तबीयत नहीं लगे वो उठ के चला जाएगा। काम की बात है, कुछ ज़रूरी दीनी बात है, ध्यान से सुनो। भली बात सुनते हुए अगर बड़े होगे तो कुछ बात दिल दिमाग में रह जाएगी, और खाली मोबाइल दिखाते हुए रहोगे तो दुनिया के बाजार में तमाशा बन जाओगे। इसलिए इत्मीनान से बैठो, जितनी बात अकल में आती है सुनो, और कुछ लेके यहाँ से जाओ। खाली तस्वीर और फोटो लेके मत जाओ, इसका कोई हासिल नहीं है। ये बेवकूफ़ी का काम है, और ये दिमागी खुजली है। समझते हो ना खुजली? क्या समझते हो? जैसे ऐसे नोचता रहता है ना, तो ये दिमाग ऐसे ऐसे नोचता है, तो यही खुजली है दिमाग। इसको रखो जेब में, इत्मीनान से बात सुनो। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज की मजलिस में दो बातें अर्ज करनी। अभी आपके सामने 36 हाफिजों की दस्तारबंदी हुई है। अल्लाह का फजल है, ये बड़ी तादाद है। और आपने देखा होगा इतना सा लड़का भी हाफिज कुरान, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। हाफिज कुरान होना असल में अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम से जुड़ने की नेमत है। हाफिज कुरान एक ऐसे सिस्टम का पुर्जा होता है जिस सिस्टम को अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से दुनिया में बनाया, और बनाने का मकसद ये है कि कुरान मजीद क़यामत तक महफूज रहे। समझ लीजिए साफ साफ। पहली बात, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है, और इस सिस्टम का मकसद ये है कि कुरान मजीद क़यामत तक कायम रहे। और इस सिलसिले में कुरान मजीद हमारी आपकी रहनुमाई करता है। कुरान मजीद में फरमाया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने
بڑی مضبوطی کے ساتھ اس آیت کے ٹکڑے میں یہ بات کہی۔ اس میں بڑی طاقت ہے، چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے، عربی گرامر سے واقف نہیں ہیں، اس لیے عربی زبان کی اہمیت کو، اس کی قدر و قیمت کو، اس کے گرامر اور گرامر کی تفصیلات کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو جاننے والے ہیں علماء کرام، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں کتنا فورس ہے، کتنی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک ہم ہی اس ذکر کو، قرآن مجید کو نازل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ بات اپنے دل میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو اپنے حصے میں نہیں رکھا ہے، اپنے ذمے میں نہیں رکھا ہے، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری میں رکھا ہے۔ اس سے آپ محسوس کیجئے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا کام کتنا اہم، کتنا ضروری ہے اللہ کے دربار میں۔ ایسا کام جو امت محمدیہ کر سکتی تھی، ہم آپ کر سکتے تھے، ہم اور آپ اتنے نالائق نہیں ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کام کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی عظمت کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے بھی نہیں کیا۔ اس کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں رکھا، اپنے کھاتے میں رکھا۔ اتنا اہم ہے یہ کام، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم اس دنیا میں بنایا، اس میں کئی طریقے اپنائے۔ نماز کے اندر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ آیتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ جہاں نماز کو یہ چیز پاورفل بناتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت، وہیں یہ ذریعہ ہے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا۔ اب میں ہر بھائی بہن کچھ نہ کچھ قرآن مجید، کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ صورتیں یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں قرآن مجید کم یا زیادہ رکھ دیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہم یاد کریں اور پڑھیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مختلف حصے قرآن مجید کے یاد رہیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے، اور اس کی باریکی کو بھی سمجھیے آپ۔ ہم اور آپ کسی چیز کو اگر سمجھتے نہیں ہیں تو پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا آپ فارسی نہیں جانتے ہیں تو پندنامہ کبھی یاد نہیں کریں گے، گلستہ گوشتہ بڑی قیمتی کتاب ہے، کبھی یاد نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کمال ہے قرآن مجید کا
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایسا بنایا ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ پڑھے، دل چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا یاد کر لیں۔ یہ کمال ہے قرآن مجید کے اندر کہ دل اس سے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہر ایمان والا بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز میں پڑھا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کم سے کم یہ دو طرح سے ہوا۔ ایک نظام اللہ نے بنایا کہ ہم اور آپ قرآن مجید یاد کریں۔ دوسرا نظام اللہ نے بنایا کہ ہمارے آپ کے دل قرآن مجید میں لگے رہتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، دوسرے وقتوں میں پڑھتے ہیں، کبھی فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور کبھی عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت پڑھا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے جہاں قرآن مجید سے برکت حاصل کرنے کا، وہیں یہ طریقہ قرآن مجید کی حفاظت کا بھی ہے۔ اللہ نے اور بھی کئی طریقے قرآن مجید کی حفاظت کے بنائے، ان میں ایک بہت مضبوط طریقہ قرآن مجید کو یاد کرنے کا ہے، حافظ قرآن بننے کا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے آپ کے دل میں رہنی چاہیے، قرآن مجید کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا دو بہت کم عمر کے بچے حافظ قرآن ہوئے، ان کی دستار بندی ہوئی۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، اللہ کی بہت بڑی نوازش ہے یہ ذریعہ ہے اصل میں قرآن مجید سے اپنے دل کو آباد کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی حفاظت کا۔ اللہ نے جو قرآن مجید میں وعدہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ وعدہ، یہ عہد اللہ تعالیٰ کا یہ پہنچا ہوا ہے ہر ایک حافظ قرآن تک، اور ہر حافظ قرآن اللہ کے اس وعدے کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ نے حافظ سے کتنا بڑا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ کو یہ پوزیشن دی کہ وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی عظمت، بڑی بلندی، بہت بڑائی مقدر فرمائی ہے۔ ہمارا عام طور پر محلے میں، سماج میں حافظ کا تذکرہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے حافظ کچھ دوسرے درجے کا شہری ہو۔ اے حافظ جی، کہاں جا رہے ہیں حافظ جی؟ اور حافظ جی کے اندر تھوڑا سا ہلکا پن ہمارے اور آپ کے دل میں رہا کرتا ہے۔ یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بڑی مریض ذہنیت کی علامت ہے، بہت مریض ذہنیت۔ ہم آپ نہیں جانتے کہ حافظ کا مرتبہ کیا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حافظ قرآن اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ۔ اس لیے حافظ کی اہمیت سمجھنی چاہیے، اس کی عظمت سمجھنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے کہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اس کا بڑا قیمتی پرزہ ہے حافظ قرآن، اور اس کو ذرا دوسری حیثیت سے نہیں سمجھیے۔
حافظ قرآن اللہ کا وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ قیامت کے دن جب ہم اور آپ ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوں، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ ایک ایک نیکی کے لیے پریشان۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایسا دن قیامت کا ہوگا۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ کیوں؟ وجہ صاف، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیا کہیں کہ ذرا 5 نیکی دے دو، میرا معاملہ پھنسا ہوا اللہ کے دربار۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی یہ کہے کہ اماں جان دنیا میں تو آپ نے بڑے بڑے ناز و نخرے سہے ہیں، مہربانی کر کے ذرا 3 نیکی دے دیے، اللہ کے دربار میں 3 نیکی کم ہے۔ اس ڈر سے کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ یہ پوزیشن ہوگی ہماری آپ کی، عام ایمان والوں کی، جو زندگی میں ایمان کی قدروں کا، ایمانی عبادتوں کا، ریاضتوں کا اہتمام نہیں کرتے اور اپنے حصے میں زندگی کے اندر نیکیاں نہیں جمع کرتے۔ قیامت کے دن ان کا حشر یہی ہو، وہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں، جنت میں جانے کی آرزو، مگر راستہ بند نظر آ رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی سب سے پہلے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع دیں گے کہ ہمارے آقا سفارش فرمائیں، اے اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دیجئے، ان کو بھی جنت میں بھیج دیجئے۔ اور اللہ ہی جانتا ہے کتنے لاکھ کتنے کروڑ انسان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ جب یہ مرحلہ گزر جائے گا، آقا جب ٹھہریں گے تو انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، اور کچھ کی امت ہے کچھ کی امت نہیں ہے۔ تو جن کی امت نہیں ہے ان کا تو کوئی ذکر نہیں، لیکن جن کی امت ہے وہ ہمت کریں گے، حضور کے فرما لینے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی آپ نے دنیا میں نبوت سے سرفراز کر فرمایا تھا، یہ میری امت ہے، یہ پھنس گئی ہے، جنت جا نہیں سکتی، ذرا اجازت دیجیے۔ 1 نبی، 2 نبی، 4 نبی، 10 نبی، جتنے ہمارے انبیاء کرام ہیں امت والے، اللہ کے دربار میں سفارش کریں۔ اس کے بعد صحابہ کرام، صحابہ کا بہت بڑا مرتبہ۔ آج جو ہم اور آپ اسلامی پہچان کے ساتھ کٹیہار میں سانس لے رہے ہیں، یقین مانیے وہ اللہ کے رسول کی محنت کے بعد صحابہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ دل و جان سے محنت نہیں ہوتی تو یقین مانیے یہاں نہ مسجدیں ہوتی، نہ مسلمان ہوتے، نہ اسلامی آداب۔ یہ ان بزرگوں کی محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں صحابہ کرام کی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مرتبہ۔
انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام سفارش کریں گے اللہ کے دربار میں. ان کی ایک پہچان اللہ کے دربار میں ہوگی، وہ سفارش کریں گے. اس کے بعد اولیاء اللہ وہ سفارش کریں گے اللہ کے دربار میں. اس کے بعد ہمارے علماء، ہمارے محدثین، ہمارے فقہا، ہمارے مفسرین اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش کی بنیاد پر نہ جانے کتنے افراد کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے. بتائیے کتنا بڑا کام. قیامت کے دن جہاں ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، ایسے بندے بھی اللہ کے ہوں گے جو نبی نہیں ہیں، جو صحابی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے دربار میں عرض کریں گے، سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنت بھیجنا پسند فرمائے. سمجھیے اس بات کو. اس دن، قیامت کے دن، ان بزرگان دین، محدثین، فقہا، علماء کے بعد سفارش کرنے والے لوگ حافظ قرآن ہوں، جنہیں آپ اور ہم ہلکا سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں. یہ کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں، اور پھر اے اللہ، یہ ہمارے والد صاحب بہت نیکی نہیں کمائی زندگی کے اندر، لیکن انہوں نے مجھے بڑے اہتمام سے حافظ قرآن بنانے کی کوشش کی، بھیج دیا یہاں مدرسے کے اندر، اور میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن مجید حفظ کر لیا. اے اللہ، بڑی آرزو کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے والد صاحب. آپ نے حافظ کو درجہ دیا. آپ کے پاک رسول نے کہا تھا کہ حافظ قرآن کو سفارش کرنے کا حق ہوگا. اے اللہ، مجھے بھیجنے سے پہلے میرے ابا جان کو جنت میں بھیج دیجیے. اللہ کا حکم ملے گا اور جنت روانہ. پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، ارے میاں اب کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ ابا کو پنگا لیا، تم بھی پنگ جاؤ. کہتے ہیں میں جب جایا کرتا تھا مدرسے تو گاؤں کے کنارے میں گڑیا رہا کرتی، وہ خبر خیریت لیتی رہتی، اور ہم جب مدرسے جاتے تھے تو وہ حلوہ بنا کے دیتی تھی اور 10 روپیہ دیا کرتی. بیٹا دل سے پڑھو گے، حلوہ بھی کھاؤ گے، روپیہ دیتے ہیں، کچھ کھانے پینے خریدنے کی خواہش ہے تو لے لو. 3-4 سال جب تک ہم حفظ کرتے رہے، وہ بڑی بیوی میری خدمت کرتی رہی، میرا حوصلہ بڑھاتی رہی. مجھے نہ میری کوئی رشتہ داری، لیکن مجھے آگے بڑھاتی رہی، مجھے حلوہ دیتی رہی، روپیہ دیتی رہی. آج وہ بوڑھی عورت کنارے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس نیکیوں کی کمی ہو گئی ہے، اور پھر وہ دعائی دے گا کہ آپ کے پاک رسول نے فرمایا تھا. اے اللہ، آپ کے پاک رسول نے فرمایا تھا کہ حافظ قرآن 10 کی سفارش کرے گا. یہ دوسرا نمبر ہے، اس کو بھی بھیج. چلیے اب اس کے بعد بھی کھڑا ہے. فرشتے کہتے ہیں میاں اب کیوں کھڑے ہوئے ہو، اب تو جاؤ جنت کے اندر. کہا ابھی تو 2 ہی ہوا ہے، 8 کا باقی، 8 باقی. ارے وہ بھی تو سمجھتا ہے اندر سے طاقت کہ ہمارے یہاں بیکنگ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جب یہ بیکنگ ہے تو نہ دنیا میں کمزوری نہ آخرت میں دشواری. اب وہ کھڑا ہے اور پیروی کر رہا ہے. سوچئے حافظ کا کیا مقام ہے. یہاں تو
माशाअल्लाह हाजी साहब, सेठ साहब, नवाजी साहब, फलां साहब, ताजिर साहब, वो हाफिज जी कह करके उनको दबाना चाहते हैं। लेकिन क्या पता क़यामत में यही हाफिज साहब आपका सहारा बन जाए, जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। इसलिए मेरे भाई, इस खुदाई निज़ाम को मुस्तहकम करना चाहिए, हाफिजों की कद्र करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ हाफिज तैयार किए जाते हैं उन इदारों को, उन मदरसों को मजबूत करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप हुफ्फाज को मजबूत करेंगे, हाफिज बनाने वाले इदारों को मजबूत करेंगे, आलिम बनाने वाले इदारों को मजबूत करेंगे, तो यकीन मानिए दुनिया में भी फायदा होगा। दुनिया भी खाली नहीं जाएगी, दुनिया में भी फायदा होगा, आखिरत में भी फायदा होगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है हुफ्फाज का एहतमाम करना। जो इदारे हाफिज कुरान तैयार कर रहे हैं, उस इदारे को मुस्तहकम करना, मजबूत करना। ये नहीं कि अगर हम मदरसे के मिंबर नहीं हैं तो टांग खींचने के लिए तैयार रहें। गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। आप अल्लाह की रज़ा के लिए मदरसे को तरफ, यह कानून सबके खिलाफ है। जिन लोगों के पास कागज नहीं है, और ख़ास तरीके पर जाहिल या कम पढ़े लिखे लोग, या जो बहुत कमज़ोर लोग हैं माली एतबार से, झोपड़ियों में रहते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करना मुश्किल है। वो अपने कागजात की हिफाजत कैसे करें? ये उन सारे लोगों के लिए मुसीबत है। और मरकजी हुकूमत ये चाहती है कि कमज़ोर तबका, SC, ST, OBC के लोग, मुसलमान, सिख, ईसाई, आहिस्ता आहिस्ता इनको कानूनी तरीके पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए, और उनके जहन में यह खाका है कि जो तरीक़ेकार 4000 5000 साल पहले था, जिसको आज भी वर्ण व्यवस्था कहते हैं, वो तरीक़ेकार आज भी लागू हो। और मतलब क्या है इस वर्ण व्यवस्था का? मनुस्मृति लागू किया जाए, कानून वो हो। भारत का आईन न रहे, वो आईन जो भारत को चलाने के लिए, भारत को आज़ाद कराने वालों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख सबों ने मिल के बनाया, वो आईन न रहे। आईन वो रहे जो 4000 साल पहले चला करता था, और उसके अंदर न कमज़ोर तबकात की कोई गुंजाइश, न गरीबों की कोई गुंजाइश, न मुसलमानों की गुंजाइश, न सिखों की गुंजाइश, कुछ नहीं। ये पुराना सिस्टम उनका था, वो ये सिस्टम लागू करना चाहते हैं, और उसके नतीजे में इन सारे तबकात के जो बुनियादी हुकूक हैं इस मुल्क के अंदर, वो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। आप मकान नहीं रख सकते, आप खेती नहीं रख सकते, आप स्कूल में पढ़ नहीं सकते, आप नौकरी कर नहीं सकते, आप अपाहज, माजूर, मजबूर बन के रहिए। आपकी किस्मत में परेशान होना और मर जाना, ये ज़हनियत है मरकजी हुकूमत की।
اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے علاقے میں یہ بات پیدا کی گئی ہے نہیں، بی جے پی کے نمائندے، آر ایس ایس کے نمائندے آج ایس سی ایس ٹی او بی سی لوگوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اطمینان سے رہو، دھرنا پردرشن میں حصہ مت لو، ارے یہ مسلمان جب بھگایا جائے گا تو تم ہی کو نہیں یہ مکان ملے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ لوگ اس بات کو بولنے میں ڈرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے، عبداللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ کے بندوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ صاف ستھری بات کی یہ کہا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بھی دروازے جائیں، ان محلوں میں جائیں جہاں کبھی آپ نہیں گئے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے طور طریقے سے ان کو قریب کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ کو جو سمجھایا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہ پریشانی صرف ہماری نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی پریشانی ہے جس کے پاس کاغذ نہیں ہے، جس کے پاس دستاویز نہیں ہے۔ اب بھلا بتائیے، کیا بھارت کے سارے رہنے والے میٹرک پاس ہیں؟ اور اگر میٹرک پاس کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اسکول میں پڑھنے کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اسکول سے عمر والا پرچہ نہیں ملا ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ملی ہے، تو کیسے ثابت کریں گے آپ کہ آپ نے یہاں پڑھا ہے، یہاں کے باشندے؟ ہمارے آپ کے پاس زمین جائیداد نہیں ہے، اور اس ملک میں 67% ایسے لوگ ہیں کہ نہ ان کے پاس زمین جائیداد، نہ ان کے باپ کے پاس، نہ ان کے دادا کے پاس۔ اب زمین جائیداد نہیں ہے تو کہاں سے وہ زمین کا کاغذ لا کے ثابت کریں گے کہ میرے باپ کی زمین ہے، وہ 1936 میں پیدا ہوئے تھے اور میں 1962 میں پیدا ہوا ہوں، یہ سلسلہ ہے، یہ کاغذ ہے۔ ارے زمین ہی نہیں ہے، اور بھارت میں اکثر لوگوں کے پاس زمین مکان نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے ثبوت؟ اور سب سے بڑی بات، گورنمنٹ نے خود کسی ثبوت کا پیمانہ متعین نہیں کیا۔ بھائی یہ کاغذ ہوگا تو ہم مان لیں گے ہندوستانی، نہ۔ اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں دلی میں گول مٹول شاہ، ان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے بہت صاف طریقے پر کہہ دیا، آدھار کارڈ نہیں مانے گے، ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں مانے گے، پاسپورٹ نہیں مانے گے، فلانی راشن کارڈ نہیں مانے گے۔ ارے نہیں کا سیکا تو بول رہے ہو، گونگے ہاں والا تو بتاؤ کہ کن کن چیزوں کو مانگو گے، کن کن چیزوں کو مانو گے، یہ نہیں بول رہے۔ یہ صورتحال ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، یہی ہمارے باپ دادا پردادا نہ جانے کتنے برسوں سے، کتنے سالوں سے، کتنی صدیوں سے یہاں رہتے آئے ہیں۔ سرکار نے کبھی نہیں کہا کہ کاغذ تیار کیا، سرکار نے کبھی نہیں کہا کہ اس طرح کا کاغذ لائیے، لیکن اب سرکار کاغذ مانگ رہی ہے۔ اور کیا؟ اپنے ماں باپ کی تاریخ پیدائش اور پیدائش کی جگہ بتائی کہہ رہی ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو ہم نے کہا، بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ مودی جی کی والدہ صاحبہ بھی زندہ ہے، اور شاہ صاحب، ارے شاہ صاحب کوئی سید شاہ بخاری نہیں، مطلب سمجھتے ہو نا؟ ہاں یہ جعلی شاہ،
شاہ صاحب کی والدہ بھی باحیات ہے. یہ اپنی والدہ کا کاغذ دکھلا دے. ہم سے کسی نے انٹرویو لیا تو میں نے کہا کہ یہ اپنی ماں کا کاغذ دکھلا دے, اسی بنیاد پر ہم لوگ بھی اپنا کاغذ بنوا لیں گے, کوئی دشواری نہیں. اور یہ بھی آہستہ سے بتائیں کہ اپنی ماں کے کاغذ بنانے میں انہوں نے کتنا گھوس دیا ہے. اتنا تو نہیں دے سکیں گے, لیکن 54-58 بھر دہی کے بنوا دیں گے. یہ پوزیشن ہے. اس بات کو سمجھیے اور مضبوطی سے کہیے. کون سا ثبوت مانگ رہے ہیں آپ؟ کون سی شہادت چاہیے آپ کو؟ آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں پہلے, اور آج شہادت لی جا رہی ہے. یہ بات چلنے والی نہیں. حوصلے اور ہمت کے ساتھ رہیے, اور یہ سمجھ کے رہیے کہ جتنا ان کا حق ہے اس ملک کے اوپر, اس سے زیادہ ہمارا اور آپ کا حق ہے اس ملک میں. یہ غریب الدیار لوگ, انہوں نے تو انگریزوں سے معافی مانگ کر کے جیلوں سے پناہ حاصل کی, گھروں میں چھپے رہے, اور آج یہ ہم سے کاغذات مانگ رہے ہیں. کل انگریزوں کا تلوا چاٹ رہے تھے, آج ہمارا دماغ چاٹنا چاہتے ہیں. تو چٹونی کی عادت ان کو پرانی ہے, لیکن جس طرح آپ کے آباء و اجداد مضبوطی کے ساتھ جمے رہے, ان کے سامنے بھی مضبوطی کے ساتھ جمے رہی اور پوری ہمت کے ساتھ معاملہ کی. یہی ایک طریقہ ہے کہ کس طرح آپ اس مصیبت سے بچ سکیں گے. آپ کی اجتماعیت, ایک رائے ہونا, دھکر چکر آگے پیچھے نہیں کرنا, ایک رائے ہو کے ایک آواز کرنا. آپ مجھے بتائیے, کیا 20 کروڑوں کو جیل خانے میں ڈالیں گے؟ ارے ہم ہی لوگ مل کر کے ان کو جیل خانے میں نہیں ڈال دیں گے. حوصلہ چاہیے, ہمت چاہیے, اور انتظار کیجیے. جو لوگ واقف ہیں, جو ذمہ دار ہیں, جو معاملات و مسائل کو سمجھتے ہیں, جو معاملات و مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں, ان کی آواز کو پر دھیان لگائے رکھیے. ان کی بات مانیں گے, کامیاب رہیں گے. اور ایک بات اور کہیں, بات صاف صاف ہو. آج کل بہت سے نئے لیڈر پیدا ہو رہے ہیں اور بڑا جوشیلا بھاشن دیا کرتے ہیں, بہت جوشیلا بھاشن دیا کرتے ہیں. پہچان یاد رکھیے, پہچان یاد رکھیے. یہ بھاشن دینے والے, ان کی برادری کے کتنے لوگ دھرنا میں بیٹھتے ہیں, یہ پہچان ہے. سمجھیے اس بات کو. فلانا ایسا بول گیا, ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی خوش, نمازی صاحب بھی خوش, مولانا صاحب بھی, بڑی زبردست تقریر. ارے تقریر کے پیچھے تدبیر کیا ہے؟ تو زیرو. آپ تو تقریر فرما رہے ہیں, آپ کی برادری کے لوگ ایک دھرنا میں نہیں ہیں, بے ایمان ہو. تم صرف اپنا الیکشن میں مسلم ووٹ چاہتے ہو. سیدھا کہتا ہوں, کوئی شرمانے کی بات نہیں. مدرسے کی اسٹیج سے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے. سمجھیے اس بات. تم صرف ووٹ کے لیے ساری کوشش کر رہے ہو اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. اگر تم میرے ساتھ ہو, تمہاری برادری کے بھی تو 150 آ کے بیٹھے. جس طرح مختلف طبقات کے لوگ پورے بہار میں پھیلے ہوئے ہیں, جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں ان کی برادری کے لوگ بھی جو تمام پھیلے ہوئے ہیں. ارے 100 نہیں 25 ہی صحیح, آئیں تو صحیح. تقریر فرما رہے ہیں آپ دلتوں کے اندر, OBC SC ST کے اندر, مسلمانوں کے اندر, سکھوں کے اندر, اور مقتدی امام حاضر, مقتدی لاپتہ. یہی تو ہو رہا ہے. ایسے امام کے پیچھے نماز مت پڑھیے, ایسے امام کی بات مت مانیے.
یہ صرف ووٹ کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ صرف آپ کو گمراہ کر کے آپ کا ووٹ چاہتے ہیں۔ سمجھ لیجئے اس بات، بہت واضح بات ہے۔ اگر کوئی ہمارے درد میں شریک ہے، ہمارے دکھ میں شریک ہے، ہم اس کا استقبال کریں، ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ صرف لیڈری چلتا رہے، ان کی آبادی ہمارے اس احتجاج میں شریک نہیں ہو رہی ہے، یقین مانیے وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنوں اور غیر میں فرق کرنا چاہیے۔ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو منزل ہے، پہچانیے کہ کون دل سے آپ کے مقصد کے ساتھ ہے، اور دل سے وہی آپ کے ساتھ چل رہا ہے جس کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنے پر نکل رہے ہیں جلوس اور جلسے میں، وہ آپ کے ساتھ۔ اور اسٹیج پر امام صاحب حاضر اور نیچے پبلک لاپتہ، وہ آپ کا مخلص نہیں ہے، وہ صرف آپ کا ووٹ لینے والا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس مصیبت کے ساتھ پنجہ لڑانے کی ہمت پیدا کیجیے۔ اللہ نے چاہا ساری مشکل آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔